أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو نظر انداز کر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے. چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ. وما یدریک، وا اور ما کیا چیز، یدری کا یدری آگاہ کرے، کا آپ کو، یدری کا آپ کو آگاہ کرے، لعلہ لعلہ شاید کہ ہو وہ، یزکا سدھر جائے، وما یدری کا اور تجھے کیا چیز آگاہ کرے، لعلہ یزکا شاید کہ وہ سدھر جائے، او یذکرو او یا یذکرو یہ لفظ ہے، یتذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا تاکہ ادائیگی آسان ہو جائے. او یذکرو یا وہ نصیحت پالے، فتنفعہ فا پھر تنفع تو فائدہ دیتا ہے. دوسرے اس کے معنی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. فا کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا. فتنفع پھر فائدہ دے ہو اس کو، کون، الذکرى نصیحت. ذکرہ چونکہ مؤنث ہے اسی لیے فعل مؤنث استعمال ہوا ہے، تنفع. او یذکرو یا وہ نصیحت پالے، فتنفعہ پھر فائدہ دے اس کو، الذکرى نصیحت. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ نے جو نظر انداز کر دیا عبداللہ بن ام مکتوم کو، ہو سکتا تھا کہ آپ کے نصیحت کرنے سے وہ سدھر جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی. ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے. وما یدریک اور کیا چیز آگاہ کرے آپ کو، لعلہ یزکا شاید کہ وہ سدھر جاتا، او یذکرو یا نصیحت پا لیتا، فتنفعہ الذکرى تو فائدہ دیتی اس کو نصیحت. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے متعلق معلومات لینا چاہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اسے دین کی باتیں بتلانی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ دین سیکھ لے اور نصیحت پا لے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دے جائے. دین کا فہم رکھنے والوں کو کبھی بھی کسی کو ہلکا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ.